بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اور بہت سے رنگوں کا کوٹ۔ یہاں کوٹ کو فرض کیا گیا ہے، یہ اس زمانے کا ایک کرتا ہے۔ یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کو درپیش آزمائشوں اور مصائب کو بیان کرتی ہے، جن میں غداری اور قید بھی شامل ہے۔ یہ صبر، معافی اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی خوبیوں پر زور دیتا ہے۔ ایک زمانے میں خوبصورتی اور سکون کی سرزمین میں یوسف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور پاکیزگی، حکمت سے بھرے دل کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن ذہانت اور نبوت سے نوازا۔ یوسف علیہ السلام کے والد ان سے بے پناہ محبت کی، اس پر شفقت کی بارش کی۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بہت سے متحرک رنگوں سے بنا ایک خاص کوٹ تحفے میں دیا۔ یہ کوٹ یوسف علیہ السلام کی انفرادیت اور اس کے والد کی اس محبت کی علامت بن گیا۔ تاہم اس غیر معمولی کوٹ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد اور نفرت کو بھی بھڑکا دیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے والد کی شفقت صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کی جائے۔ حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک ویران جگہ پر ورغلا کر کنویں میں پھینک دیا۔ بے بس اور لاوارث محسوس کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے اس کی رہنمائی اور حفاظت کی دعا کی۔ یوسف علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس کے لیے ایک عظیم منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ وہاں سے گزرنے والے کچھ تاجروں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پایا اور اسے بچا لیا۔ وہ اسے ساتھ لے گئے اور آخر کار اسے مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اجنبی سرزمین میں پایا، جو اپنے خاندان سے بہت دور تھے۔ اس کا کوٹ اور آزادی چھین لی گئی تھی، لیکن تاریخ ترین دور میں بھی یوسف علیہ السلام کا اللہ پر ایمان اٹل رہا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کے ساتھ آنے والے چیلنجوں کو برداشت کیا۔ یوسف علیہ السلام کی راست بازی اور حکمت نے اس کے آقا کی توجہ مبذول کر لی، جس نے یوسف علیہ السلام پر بڑی ذمہ داریاں سونپ دی۔ تاہم یوسف علیہ السلام کی فضیلت ان کے لیے ایک بار پھر امتحان بن گئی۔ اس کے آقا کی بیوی نے اسے بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام ایک دیانت دار آدمی ہونے کے ناطے اس کی پیش قدمی کا مقابلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے انکار سے مایوس ہو کر اس نے یوسف علیہ السلام پہ غلط کام کا جھوٹا الزام لگایا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر بھی جیل کی گہرائیوں میں یوسف علیہ السلام صبر اور پر امید رہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے رہے، اور یوسف علیہ السلام کا یقین تھا کہ آخر کار وہ اس کی مشکلات سے
نجات دلائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی شہرت ایک نیک آدمی کے طور پر قیدیوں میں پھیل گئی اور وہ اس سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کرنے لگے۔ سال گزر گئے اور یوسف علیہ السلام کی حکمت فرعون کے کانوں تک پہنچی۔ فرعون وشد خوابوں کی ایک سیریز سے پریشان ہوا اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں جو ان کی تعبیر کر سکے۔ اس وقت ایک سابق قیدی جسے فرعون نے آزاد کرایا تھا، یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر کا تحفہ یاد آیا۔ یوسف علیہ السلام کو فرعون کے سامنے بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو بیان کیا۔ اللہ کے الہی الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کی، جس میں کثرت کے دور کی پیش گوئی کی گئی، جس کے بعد شدید قحط آیا۔ یوسف علیہ السلام کی دانش مندی سے متاثر ہو کر فرعون نے اسے ایک اعلیٰ عہدے دار مقرر کیا اور اسے اختیار اور عزت عطا کی۔ قحط کے دور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رزق کی تلاش میں مصر کا سفر کیا۔ یوسف علیہ السلام کی اصل شناخت سے بے خبر وہ مدد کے لیے اس کے سامنے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن ان کے خلوص اور پشیمانی کو جانچتے ہوئے اپنی شناخت چھپائی۔ جرم اور ندامت سے مغلوب ہو کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ماضی کے اعمال سے توبہ کی۔ یوسف علیہ السلام نے معافی اور رحم کے اصولوں سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں پورے دل سے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور وہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، درگزر اور اللہ کے منصوبوں پر بھروسہ کرنے کے قابل قدر سبق سکھاتی ہے۔ دھوکہ دہی، قید اور اپنے پیاروں سے علیحدگی کا سامنا کرنے کے باوجود یوسف علیہ السلام اٹل ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آخر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے صبر کا بدلہ دیا اور اسے اپنے لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کرے ہم سب حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔